हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम नज़्म इर्तिक़ा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जमील मज़हरी साहब ने लिखी है। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तशरीह के साथ। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं कि इस नज़्म में वो क्या कह रहे हैं। इर्तिक़ा का मतलब ही होता है तरक्की करते जाना, है ना, आगे बढ़ते रहना। तो इस नज़्म को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। नज़्म इर्तिक़ा। हर हाल में मशैयत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूँ। ख़ुद अपनी जन्नतों की तख्लीक़ कर रहा हूँ, ख़ुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ। ये जबर व क़द्र की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है, लग़ज़िश भी रहबर है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये नज़्म है जमील मज़हरी की, और इसमें आपको 3 बंद दिए गए हैं टोटल। ठीक है, और इस नज़्म का क्या नाम है? इस नज़्म का नाम है इर्तिक़ा। इर्तिक़ा का मतलब होता है तरक्की, लगातार तरक्की करते रहना। ठीक है, तो कहते हैं ये तरक्की किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए इसको अब हम पढ़ेंगे, इसकी तशरीह को जानेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो कहते हैं हर हाल में मशैयत मुझको बना रही है ना। यानी हर हाल में मुझे अल्लाह की मर्ज़ी, मतलब मैं अपने आप को ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी चीज़ है, चाहे जो मेरे ऊपर गुजर रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब क्या है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। ठीक है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अल्लाह पाक ने इंसान को शाहकार बनाया है, और अब मैं क्या है, अब शाहकार बन रहा हूँ, है ना। यानी मैं अल्लाह की कुदरतों का क्या हूँ, शाहकार हूँ, है ना। यानी सबसे बेहतरीन कारनामा मैं ही हूँ अल्लाह का, है ना। अल्लाह ने सबसे बेहतरीन किसको बनाया इस पूरी दुनिया में? इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात। ठीक है, ख़ुद अपनी जन्नतों की तख्लीक़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जन्नत का मतलब रियल जन्नत से नहीं है, जन्नत का मतलब ये उस आराम, उस सुकून, है ना। हमने अपनी सुकून के लिए, अपने आराम के लिए, है ना, सारी चीज़ों को तख्लीक़ कर लिया। भाई गर्मी ना लगे इसलिए एसी बना लिया, सर्दी ना लगे इसके लिए हीटर बना लिए। तो क्या हम अपनी आराम की, अपनी सहूलियत की जो भी चीज़ें हैं वो ख़ुद तख्लीक़ कर पा रहे हैं, है ना। ख़ुद अपनी ज़िंदगी का मामार बना रहे हैं, है ना। यानी अपनी ज़िंदगी का एक अपनी ज़िंदगी को हम ख़ुद तख्लीक़ कर रहे हैं कि हमें किस राह पे चलना है, कैसे चलना है, ये हम ख़ुद बन रहे हैं, है ना। ये जबर ओ ख़ुद क़दर की एक मंजिल है दरमियान, यानी कि ये एक हम कह सकते हैं जबर और क़दर की मंजिल है ना। इंसान का ख़ुद मजबूर होना तो जबर हो गया, है ना, और ख़ुद यानी मुख्तारी होना, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क़दर। यानी इंसान मजबूर भी है ना, और ख़ुद मुख्तार भी है। ख़ुद मुख्तार ऐसे है कि भाई देखिए पहले हम देखते हैं मजबूर कैसे। मजबूर ऐसे है कि इंसान को जब अल्लाह पाक बुला लेंगे तब वो उसे जाना पड़ेगा, यानी उसकी मौत ज़िंदगी उसके हाथ में नहीं है, तो इसलिए वो मजबूर है ना। लेकिन ख़ुद मुख्तार ऐसे कि भाई अपने हिसाब से वो उठ सकता है, कर सकता है, जो मंजिलें उसे पानी है वो पा सकता है। ठीक है, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ, यानी मैं मजबूर तो हूँ लेकिन क्या मुख्तार भी बन गया हूँ। मुख्तार का मतलब क्या होता है? ख़ुद अपनी मर्ज़ी का मालिक बन गया हूँ, है ना। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, यानी ये जो राह है जिस पे हम चल रहे हैं, यानी कौन सी? ज़िंदगी की राह, है ना। इसकी हर सांस क्या है? एक सफ़र है। किस वक्त ये सफ़र ख़त्म हो जाए हमें नहीं पता, है ना। किस वक्त सांस आना बंद हो जाए और हम मर जाएं हमें नहीं मालूम, है ना। मंजिल भी रास्ता है और लग़ज़िश भी रहबर है, यानी हमारी जो मंजिल है, अगर हम मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं ना तो भी वो क्या है? रास्ता ही है, यानी हमें मंजिल मिलेगी ही नहीं। और जो लग़ज़िशें हैं और जो परेशानियां हैं वो क्या है? वो हमारी रहबर है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी परेशानियों से, अपनी मुश्किलों से और अपनी कमियों से, हम कह सकते हैं अपनी गलतियों से क्या है? सीखता है, उससे सबक लेता है। तो जो लग़ज़िश रास्ते में आ रही है, जो मुश्किलें, जो परेशानियाँ उसको रास्ते में दो चार हो रहा है जिनसे वो, है ना, वो क्या है? वो भी उसे क्या कर रही हैं? सबक दे के जा रही हैं। आई बात समझ में? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट बंद जो है उसमें क्या कहते हैं? हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगें इम्कान के दायरों को फैला के बढ़ रही हैं। वो क़ुव्वतें जो अब तक तहत शऊर में थीं, गहवारे खुदी में परवान चढ़ रही हैं। ठीक है, अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां है,
آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں، پکڑے ہوئے ہے دامن گو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں دیکھیے، حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگیں۔ اب آپ کو پتہ ہے دیکھیے اللہ پاک نے کیا کیا ہے، انسان کو عقل دی ہے نا۔ انسان کو جب عقل دی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ آگے چل رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امکان کے دائروں کو پھیلا کے بڑھ رہی ہیں، ہے نا، یعنی وہ آگے بڑھنے کی، ارتقاء کرنے کی، ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا۔ وہ قوتیں جو اب تک تہ شعور میں تھی، یعنی وہ قوتیں اللہ پاک نے جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی تھی، وہ کیا ہے، وہ اب سامنے آ گئی ہیں، ہے نا، اور گہوارے خودی میں کیا ہے، پروان چڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اللہ پاک نے انسان کو جو عقل دی، جو قوت دی، اس کے تحت اس نے کیا کیا ہے، اس نے بہت ساری چیزوں پہ اپنی حکمرانی کر لی ہے۔ جیسے جانوروں کے اوپر اپنی خود مختاری کر لی ہے، جانوروں کو وہ پالتا ہے نا، ان کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ اس طرح سے بہت سی ساری چیزوں کا وہ خود مالک بن گیا ہے نا۔ انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں، ہے نا۔ یعنی کہتے ہیں اب کیا ہے، انسان کو بہت ساری چیزوں کی انجام بھی پتہ ہے کہ شاید اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا، ہے نا، یا ہم کہہ سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا، ہم تو مر کے چلے جائیں گے، ہے نا۔ لیکن اب کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود انسان کیا ہے، ترقی کرنے کی سوچتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں۔ اب ہمیں آزادیاں ملتی ہیں نا، تو ہم کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور کچھ برے کام بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ کہیں ہمیں اب کہہ لیں، یہ دیکھیے لکھا ہے، پکڑے ہوئے ہے دامن گو شر اور خیر کا، ہے نا، یعنی شر مطلب کیا ہوتا ہے، برائی، خیر مطلب کیا ہوتا ہے، اچھائی، یعنی ہمارے دامن کو کون پکڑے، شر اور خیر دونوں پکڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔ پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا، یعنی جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، جو یہ اس طرح کی لغزشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، جو پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم تھک کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اوورآل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس میں کیا ہے، انسان لگاتار اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے جذبے سے، لگن سے کامیابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے نا، وہ ہمت نہیں ہار رہا ہے۔ اب یہ آپ کا آخری بند ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں، افکار کا نتیجہ کردار بن رہا ہے، ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے نا۔ اب یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے، پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے، لغزش سے تجربے ہیں اور تجربے سے حکمت، تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے، گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا، تاریخ بن رہا ہے ہر نقش پا ہمارا۔ اب کیا کہتے ہیں، جذبات جو ہے وہ رفتہ رفتہ کیا افکار بن رہی ہے، ان کی فکر بن رہے ہیں، ہے نا، اور افکار کے نتیجے سے کیا ہے، کردار بن رہا ہے۔ انسان جب فکر کرے گا تو وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر پائے گا، ہے نا، اور جب وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر پائے گا تو وہ اپنے کردار کو اچھا بنا پائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جب اس کا کردار اچھا ہو جائے گا تو وہ کیا ہے، وہ دوسروں سے ہمدردی کرے گا، ہے نا، دوسروں کے لیے انصاف پسند رہے گا، ہے نا۔ تو جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، اب یہ ساری صلاحیت اس میں آ جائیں گی، تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کے اندر ایسیار کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، یعنی کسی کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، ہے نا، اپنی خواہشات کی قربانی دے دینا، یہ ساری چیزیں اس چیز کا جسے ہم کہتے ہیں نا سیکریفائی، اس کا بھی جذبہ اس کے اندر آ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں لغزش سے تجربہ، اب کیا ہے، جو ہمارے اوپر لغزشیں آ رہی ہیں، جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، اس سے کیا ہوگا، ہم تجربہ حاصل کریں گے، اور تجربے سے کیا ہے، ہمیں حکمت ملے گی۔ حکمت یعنی ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ کام ہمیں نہیں کرنا تھا، کیونکہ اگر ہم نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا تھا تو ہم اس مصیبت میں پھنس گئے تھے، یعنی کیا ہے، لغزش سے ہمیں تجربہ ملا اور تجربے سے ہم نے ایک حکمت بنا لی، ہے نا۔ کہتے ہیں تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے، یعنی کہ تحقیق پہ تحقیق ہو رہی ہے، اور ہر چیز کا ایک ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فکس ہو رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے نا۔ کہتے ہیں گمراہیوں سے ہو کر راستہ ہمارا، یعنی کہ گمراہیوں سے کبھی بھی انسان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا، ہے نا، اسے دو چار راستے بھٹک کے ہی اپنی منزل ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ہر قدم نقشے پا، یعنی پیروں کا نشان ہے نا، کیا ہے، تاریخ بنتا جا رہا ہے نا، تاریخ یعنی ہسٹری بن رہا ہے، ہم جو کام آج کریں گے وہ کل ہسٹری بن جائے گا، ہے نا۔ جیسے آج میں آپ کے لیے ویڈیو ڈال رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کا پیار ساتھ ایسے ہی رہا اور یہ چینل اور زیادہ فیمس ہو گیا، تو آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے میں نہ رہوں، تو اس وقت بھی کیا ہوگا، یہ رہے گا کہ ہاں بھائی سن رائز ایک چینل تھا، وہاں پہ ایسے پڑھائی ہوتی تھی،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا وہ چیز ایک ہسٹری بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں، جو ہم اچھے کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کرتے ہیں، جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنا پرسنل فائدہ نہ دیکھ کے دوسروں کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، تو وہ چیز کیا ہے، وہ ہسٹری میں لکھی جاتی ہے، وہ ایک تاریخ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ہر نقش پا، یعنی ہمارا قدم کا جو ہم ترقی کی طرف ایک بھی قدم اٹھا رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ہسٹری میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری نظم، امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جمیل مظہری صاحب کی یہ نظم تھی۔